السلام علیکم گائز، آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں ہم انگلش کمپوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو سی ایس ایس کا اور پی ایم ایس کا انگلش کا سلیبس ہے اسے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2016 میں سی ایس ایس میں جب سلیبس چینج ہوا تو انگلش کمپوزیشن کا پیپر جو ہے وہ ریلیٹیولی آسان ہو گیا۔ اس میں 3 لانگ کویسچنز ہیں 50 مارکس کے، اس میں پریسی ہے، اس میں کمپریہنشن ہے اور ٹرانسلیشن ہے۔ اس کے بعد 50 مارکس کا جو ہے نا وہ سمالر کویسچنز کا جو ہے نا وہ پورشن بن گیا۔ اس میں 20 نمبر کے سینونیمز اینٹونیمز آ جاتے ہیں اور 30 نمبر میں پھر جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے کوئی 4 یا 5 یا 6 جو ہے نا وہ آئٹم اٹھاتا ہے گرامر کے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ گرامر کے جو آئٹمز ہیں وہ ہیں کون کون سے اور کیسے ان کو کور کرنا ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے کہ وہ ہیں کون سے۔ آپ یہ دیکھیں، کریکشن ہے، تقریباً ہر سال آ رہی ہے۔ نیریشن ہے، تقریباً ہر سال آ رہی ہے، اس سال اس نے نہیں دی، لیکن کبھی یہ سینٹینسز کی فارم میں پوچھتا ہے، کبھی وہ ڈائلاگ کی فارم میں پوچھتا ہے، کبھی وہ پیسج فارم میں پوچھتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی کور کرنا ہے نیریشن کو۔ پھر اس کے بعد پنکچویشن دے رہا ہے وہ 5 نمبر کی، کبھی وہ سینٹینسز کی فارم میں اور کبھی وہ پیراگراف کی فارم میں دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ پریپوزیشنز آ جاتی ہیں۔ اس سال اس نے 10 نمبر میں پریپوزیشنز پوچھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایکٹیو وائس پیسو وائس بھی کرنے ضروری ہیں، وہ دے سکتا ہے۔ اس نے نہیں کہا ہوا کہ میں یہ صرف آئٹمز دینے ہیں بس۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پیئر آف ورڈز ہیں، ایڈیومیٹک فریزز ہیں، انالوجی ہے جو گیٹ کے پیپر میں آتی ہے۔ تو اب اتنے سارے آئٹمز ہیں شارٹ انگلش گرامر کے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ ان چیزوں کو تیار کر لیتا ہے اچھے طریقے سے، وہ ووکیبلری تگڑے طریقے سے تیار کر لیتا ہے، وہ پریپوزیشنز ہے، ایڈیومیٹک فریزز ہے، کریکشن، نریشن ہے، پنکچویشن ہے، یہ چیزیں اچھے طریقے سے تیار کر لے تو وہ آرام سے پاس ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2016 سے اب تک سی ایس ایس کے ایگزامز میں زیادہ سکور آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے انگلش کمپوزیشن کے پیپر میں انگلش ایسے کی بجائے۔ ابھی جو پرسوں رزلٹ آیا ہے سی ایس ایس 2019 کا فائنل رزلٹ، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ٹاپرز کے بھی جو مارکس ہیں وہ انگلش کمپوزیشن میں زیادہ ہیں اور انگلش یہ جو ایسے ہے اس میں سے کم ہے۔ یعنی کوئی 40 پہ پاس ہوا ہے، کوئی 41 پہ پاس ہوا ہے، 50s میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن جو ماڑا اسٹوڈنٹ بھی ہے نا، وہ یعنی جس کی ایلوکیشن نہیں بھی ہوئی یا ایون جو فیل ہوئے تھے، آپ دیکھ لیں کہ ان کے بھی کمپوزیشن کے پیپر میں مارکس زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ شارٹ پیپر جو ہے، یہ جو اسمالر کویسچنز ہیں 5-5 نمبر کے یا 10-10 نمبر کے، یہ ریلیٹیولی آسان ہوتے ہیں کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں ہم اس لیکچر میں انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو بڑے کویسچنز ہیں، 20 نمبر کی پریسی آتی ہے، 20 نمبر کی کمپریہنشن اور 10 نمبر کی ٹرانسلیشن، ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پیپر میں سکور بھی لیا جائے تو آپ کو آبجیکٹیوٹی مینٹین کرنا آنی چاہیے، آپ کا سینٹینس سٹرکچر اچھا ہونا چاہیے، آپ نے جو پریسی سے ایکسٹریکٹ کر کے آئیڈیاز کو باہر لکھنا ہے وہ آپ کو اچھی ڈیولپمنٹ کے ساتھ، اچھے جو ہے نا لاجیکل آرڈر کے ساتھ لکھنا پڑے گا۔ اس میں آپ اپنی پرسنل چیزیں نہیں دیں گے۔ ہم انشاءاللہ یہ سیپریٹ لیکچرز میں جو ہے نا کمپریہنشن اور پریسی رائٹنگ کے رولز بھی سیکھیں گے اور پھر میں ساتھ میں جو ہے نا پریکٹس بھی کراؤں گا۔ اسی طریقے سے ٹرانسلیشن ہے کہ ٹرانسلیشن آپ انگلش کے جو سینٹینس سٹرکچر ہے سیدھا سیدھا، یعنی ایکٹیو وائس پیسو وائس جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے، یہ آپ کو ٹرانسلیشن میں ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ تو یہ 3 کویسچنز جو ہے نا، یہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا، یہ آپ کو جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو سکور ملے گا۔ لیکن جو 50 نمبر کا شارٹ پیپر ہے نا، اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ رٹا ہے یا جو رولز ہیں وہ فکسڈ ہے ایک طرح کے، یعنی ساتھ میں پریکٹس آپ کریں۔ ان کے اوپر جو ہے نا پریسی، کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن میں کوئی چیز فکس نہیں ہے۔ اگر آپ نے پریسی بہت اچھی کی اپنی طرف سے، ممکن ہے ایگزامینر کو پسند نہ آئے، وہ 20 میں سے 3 نمبر بھی نہ دے آپ کو، آپ کے ٹائٹل بھی اسے پسند نہ آئے۔ اسی طریقے سے جو آپ نے کمپریہنشن کے کویسچنز کیے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ اسے پسند نہ آئے۔ لیکن جو شارٹ پورشن ہے، اس شارٹ پورشن کو جو ہے نا وہ آپ نے ٹیکنیکلی ڈیل کرنا ہے اور وہ آرام سے تیار ہو سکتا ہے۔ اور
آپ یہ دیکھیں نا کہ نیریشن کے رولز ہیں زیادہ سے زیادہ 20 سے 30 رولز ہیں زیادہ سے زیادہ، اور 5 ٹائپس آف سینٹینسز کی آپ نے نیریشن بنانی ہے، اور پھر پریکٹس ہے۔ اسی طریقے سے آپ پنکچویشن دیکھ لیں کہ کوما کہاں لگنا ہے، فل اسٹاپ کہاں پہ لگنا ہے، کالم کہاں پہ آنا ہے، سیمی کالم کہاں پہ آنا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی آپ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن جو ہے نا وہ کافی ہوں گے آپ کے لیے، رولز پڑھیں اور اس کے ساتھ پریکٹس کریں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کریکشن ہے کہ آپ کو کریکشن آف ناؤنز ہے، پروناؤنز ہے، آپ ایڈجیکٹیوز ہیں، ورب ہے، ایڈورب ہے، پریپوزیشنز ہے، کنجنکشنز ہیں، آرٹیکل ہے، یہ 7-8 جو ہے نا وہ جو پارٹس آف اسپیچ ہے، آپ ان کی کریکشن تیار کریں گے تو یہ رول جو ہے نا وہ میکسیمم 100 ہوں گے۔ یعنی آج تک 2001 سے لے کر 2020 تک یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، جو بھی کریکشن آئی ہوئی ہوگی وہ انہی رول سے آئی ہوگی، صرف پریکٹس آپ کو جو ہے نا وہ کرنا پڑے گی۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کے فکس جو ہے نا وہ ڈومین بن جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا اگر ان کو اچھا میٹیریل مل جائے، اچھا گائیڈ مل جائے جو ان کو پریکٹس بھی کروائے، پاس پیپر سے بھی جو ہے نا وہ پریکٹس کروائے، تو آرام سے وہ کور کر سکتے ہیں، اور یہ ڈویبل ہے، یہ جو ہے نا وہ اس سے آرام سے مطلب پاس ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایڈیمز اور پیئر آف ورڈز ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ تیار کریں، رٹا جو ہے نا وہ آپ انہیں ماریں، کوئی ان کا فارمولا نہیں ہے، آپ جتنا بھی زیادہ سے یعنی ریپیٹیشن سے رٹا تیار ہوتا ہے، آپ ریپیٹ کریں گے پیئر آف ورڈز کو اور ایڈیمز کو یاد کرنے کے بعد۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ایک اور امپورٹنٹ جو ڈومین بن جاتی ہے وہ ہے ووکیبلری کی، یعنی سینونیمز اور اینٹونیمز جو ہے نا وہ 20 نمبر کا وہ پوچھ رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے نارملی اسٹوڈنٹ اسے جو ہے نا وہ اللہ توکل چھوڑ دیتا ہے کہ جی یہ انگلش کی کم و بیش 6-7 لاکھ کی جو ووکیبلری ہے اس ووکیبلری کو میں نہیں کور کر سکتا، تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اسے چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے جو 4-5 جو تکے ہوتے ہیں جو اس نے کبھی کبھار ذہن میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اگر اسے آپ سائنٹیفک گراؤنڈز پہ اگر آپ اسے کریں، آپ آرام سے جو ہے نا وہ 10 پلس جا سکتے ہیں، اور تھوڑی سی محنت زیادہ کر لیں تو آپ 15 پلس جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کیا کریں، اسے سائنٹیفکلی ڈیل کریں۔ آپ 3 چیزیں میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں اس کے حوالے سے، ووکیبلری کو ڈیل کرنے کے حوالے سے۔ نمبر 1، آپ جو انگلش کی روٹ ورڈز ہیں آپ ان کو کور کریں۔ روٹ ورڈ کون سی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا۔ پھر اس کے بعد پریفکسز اور سفکسز جو ہیں نا، یہ 3 جو ہے نا وہ ڈومینز آپ دیکھ لیں اور آپ کی 1 لاکھ سے زیادہ کی ووکیبلری تیار ہو جائے گی۔ میں مثال دیتا ہوں کہ روٹ کیا ہے۔ فار ایگزامپل ایک روٹ ورڈ ہے ڈکٹ، DICT۔ اب یہ ڈکٹ ورڈ جو ہے یہ روٹ جس ورڈ کے ساتھ لگے گی اس کے میننگ میں یہ ایڈ اپ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ ڈکٹ کا جو معنی ہے یعنی اس روٹ ورڈ کا وہ ہے سے اور رائٹ، یعنی کہنا یا لکھنا، مطلب ہے کہی ہوئی بات یا لکھی ہوئی بات۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو میں کچھ ورڈز بولتا ہوں اس کے اندر یہ ڈکٹ آئے گا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ ہم نے کیسے جو ہے نا وہ کور کرنے ہیں۔ یعنی ووکیبلری کو بھی آپ سائنٹیفک گراؤنڈز پہ کریں گے تو آپ کو آئے گی، اور جو آپ نے ووکیبلری کے ورڈز پڑھنے ہیں نا وہ بھی آپ کوشش کریں، یعنی جو بھی ووکیبلری کی لسٹ تیار کرنی ہے کہ وہ بھی اسی روٹ ورڈز اور پریفکسز اور سفکسز کے ساتھ ہی جو ہے نا ڈیل کی ہوئی ہو تاکہ آپ کے ذہن میں اسٹور ہوتی چلی جائے۔ اب میں واپسی آتا ہوں ڈکٹ ورڈ پہ۔ اب یہ دیکھیں یہ ڈکٹ ورڈ پری ڈکٹ میں ہے، پری مطلب پہلے، ڈکٹ معنی بولنا یعنی پہلے سے کہی ہوئی بات، یہ بات جو ہے نا وہ ڈکشن میں ہے، یہ بات ڈکشنری میں ہے، یہ ڈکٹم میں ہے یعنی جو پروورب ہوتی ہے، سینگ ہوتی ہے، یہ کانٹراڈکٹ میں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ورڈ جو ہے یہ DICT آ رہا ہے، اور اس طرح یعنی کوئی 200 کے قریب جو ہے نا اگر آپ روٹ ورڈ تیار کر لیں تو آپ مور دین 100,000 ورڈز یعنی 1 لاکھ سے زیادہ ووکیبلری جو ہے نا وہ آپ کی کور ہو سکتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اب یہی ورڈ یہ تو آپ نے سنے ہوئے تھے سب نے، ایک ورڈ میں ایسا کر رہا ہوں جو اسی ڈکٹ کے ہی روٹ ورڈ کے ساتھ ہے لیکن آپ نے نہیں پڑھا ہوا ہوگا، وہ ہے ای ڈکٹ یعنی EDICT، اسے پروناؤنس کیا جائے گا ای ڈکٹ۔ اب ای ڈکٹ آپ نے کہیں سے نہیں پڑھا ہوا، لیکن آپ جب دیکھیں گے کہ یہ ای ڈکٹ جو ہے اس کے اندر ڈکٹ روٹ آئی ہے تو یہ روٹ بتا رہی ہے کہ یہ کوئی کہی ہوئی بات ہوگی یا لکھی ہوئی بات ہوگی۔ آپ کے سامنے جو 4 آپشنز آئے
उन 4 ऑप्शंस में से आपने देखा कि जी ये ऑप्शन, उसे आपने डिस्कार्ड कर दिया कि ये कोई बात कही हुई या लिखी हुई नहीं है। इसका मानी क्या है? ये रॉयल सेइंग है, यानी जो शाही फरमान होता है। तो आपको पता है कि ये कही हुई बात है, यानी किसी बादशाह की तरफ से या किसी रॉयल फैमिली की तरफ से कुछ भी कहा गया है, जो सुनाया गया है, जो लिखा गया है, ये वो है। तो आपका ईडिक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ डिक्ट वर्ड की जो रूट है उससे ही जो है ना वो समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी वोकैबुलरी तैयार करें, मैं इंशाल्लाह सेपरेट लेक्चर्स जो कंपोजिशन के बनाने हैं उसके अंदर हमने प्रेसी को भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डील करना है। उसके तमाम जो ये है रूल्स हैं इनको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके साथ ही जो है ना वो हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद हम देखें तो ये जो शॉर्टर पोर्शन है स्वाय इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स के, बाकी सारी चीजें हम इंशाल्लाह यहाँ पे एक एक पॉइंट जो है ना वो कवर करेंगे। यानी 6 से 7 लेक्चर्स में हम सारी करेक्शन के रूल्स पढ़ेंगे और साथ में हम पास्ट पेपर्स भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। यानी फॉर एग्जांपल हम करेक्शन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, उसके रूल्स पढ़ेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि पास्ट पेपर्स में इस एडजेक्टिव से कौन कौन से जो है ना वो आए हुए सेंटेंसेस करेक्शन के लिए, वो हम कवर करेंगे। इसी तरीके से प्रोनाउंस है ये सारे। फिर 3 से 4 दिन हम लगाएंगे या एक हफ्ता हम यानी 5 से 6 लेक्चर्स वो हम करेंगे नरेशन के, और उसमें हम ईडियम्स उसको हम डायलॉग की फॉर्म में भी करेंगे, उसको हम सेंटेंसेस की फॉर्म में भी और पैराग्राफ की फॉर्म में भी। इसी तरीके से पंक्चुएशन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी बाज़ाब्ता हम लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इस वीडियो चैनल का जो पर्पस होना है, इस यूट्यूब चैनल का जो पर्पस होना है वो सिर्फ ये है कि इंग्लिश के जो 2 पेपर्स में स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो कम से कम इसे समझ जाएं और इन्हें कवर करने की कोशिश करें। और इस हवाले से कंपोजिशन के जो है ना वो लेक्चर्स मैं अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों की जो भी रिकमेंडेशंस हो, जो भी आप लोग प्रपोजल्स हैं, जो भी आप लोगों की डिमांड्स हो, आप लोग वो कमेंट्स में जाके जो है ना वो एड अप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वो तमाम क्वेरीज को रिजॉल्व करूँगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, लेक्चर बाय लेक्चर मैं इन्हें अपलोड करता रहूँगा। और इंशाल्लाह हम 3 महीने के जो है ना दौरानिया में इन दोनों पेपर्स को जो है ना अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। उसके बाद आप रिटन प्रैक्टिस करें, बेशक आप मुझे जो है ना वो चेक करवाएं। मैंने हर वीडियो के आखिर में जो है ना वो अपना व्हाट्सएप का मैंने नंबर दिया हुआ होता है, फेसबुक पेज का जो है ना वो मैंने एड्रेस दिया हुआ होता है, आप वहाँ पे आके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप खुद भी इस वीडियो को देखें, CSS के दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो है ना वो गाइड करें, सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो शेयर करें ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।